بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یفتتح بحمدہ کل رسالة ومقالہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالہ وعلى آلہ واصحابہ الہادین من الضلالہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 30واں سبق ہے جو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب المنقذ من الضلال کی عبارت پر مشتمل ہے۔ گزشتہ کل کی عبارت میں حضرت رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا تھا کہ کئی سالوں کے مجاہدات اور ریاضات کی روشنی میں میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آخرت کی سعادت مندی اور سرخ روئی کے لیے تقوی، خواہشات نفسانی سے اجتناب اور رجوع اللہ ضروری ہے۔ اب آگے حضرت رحمہ اللہ اپنے مزید کچھ احوال کو بیان فرما رہے ہیں جس میں اپنے محاسبے اور اس محاسبے کے نتیجے میں عزم مصمم اور پھر اس میں پس و پیش کا تذکرہ ہوگا۔ دیکھیں، فرماتے ہیں ثم لاحظت احوالی فاذا انا منغمس فی العلائق وقد احدقت بی من الجوانب۔ پھر میں نے اپنے حالات کا ملاحظہ کیا تو میں نے اپنے آپ کو تعلقات میں ڈوبا ہوا پایا جنہوں نے مجھے ہر جانب سے گھیر رکھا تھا۔ لاحظ یلاحظ ملاحظتاً باب مفاعلت سے ملاحظہ کرنا، دیکھنا، جائزہ لینا۔ منغمس انغماس سے ہے، غین میم سین مادہ ہے، باب انفعال سے انغمس ڈوبنا۔ انغمس الذباب فی الماء، مکھی پانی میں ڈوب گئی، یا انغمس الذباب فی الشائی، مکھی چائے میں ڈوب گئی۔ احدق، احداق کا معنی گھیر لینا، احاطہ کر لینا۔ جوانب، جانب کی جمع ہے سمت، سائیڈ، جہت۔ تو محاسبے کے نتیجے میں انہوں نے یہ پایا کہ تعلقات اور دنیاوی معاملات نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ انہی تعلقات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ولاحظت اعمالی واحسنها التدریس والتعلیم فاذا انا فيها مقبل على علوم غیر مهمة ولا نافعة في طریق الآخرہ۔ اور میں نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور ان اعمال میں سب سے اچھا عمل تدریس اور تعلیم کا عمل تھا۔ تو میں نے پایا کہ میں ان اعمال میں بھی ایسے علوم میں لگا ہوا ہوں جو غیر اہم ہیں اور آخرت کے راستے میں نفع بخش نہیں۔ مقبل علی بار بار آیا ہے، لگا ہونا، توجہ دینے والا۔ علوم غیر مہمت، یہ علوم کی صفت ہے۔ مہمہ باب فعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مہمات، اہم کام، اہم ذمہ داری۔ تو علوم غیر مہمت، غیر اہم علوم۔ و تمام علوم جو اللہ رب العزت سے انسان کو دور کرے یا وصول الی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، وہ غیر مہم علوم ہیں۔ خواہ وہ منطق و فلسفہ کے علوم ہو یا دوسرے دینی علوم ہو، اگر ان کے ذریعے انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا تو وہ غیر مہم اور غیر اہم علوم ہیں اور یہ آخرت کے راستے میں نفع بخش نہیں ہے۔ ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس فاذا ہی غیر خالصۃ لوجہ اللہ تعالی۔ پھر میں نے تدریس کے سلسلے میں اپنی نیت پر غور و فکر کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خالص نہیں ہے۔ نیتن کی جمع نیات، نیت ارادہ قلبی۔ تفکر باب تفاعل سے ہے، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ غیر خالصۃ، خلص یخلص خلوص سے ہے۔
خالص ہونا، تو غیر خالصۃ خالص نہیں ہے، بے کھوٹ بے شائبہ نہیں ہے۔ وجہن کی جمع وجوہ آتی ہے، وجہن چہرے کو کہا جاتا ہے۔ وجہ اللہ سے مراد ذات خداوندی ہوتی ہے، یا اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضامندی۔ تو تدریس کے سلسلے میں نیت کا جب جائزہ لیا، نیت پر غور کیا، تو یہ پایا کہ یہ ذات خداوندی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں ناموری اور ریا اور دکھلاوا ہے۔ بل باعثها ومحرکها طلب الجاہ وانتشار الصیت، بلکہ اس کا سبب اور اس کا محرک جاہ طلبی اور شہرت کا عام ہونا ہے۔ باعث بعث یبعث بعث، ابھارنا اٹھانا، اس سے اس میں فاعل ہے باعث، جو کسی کو ابھارے آمادہ کرے اور سبب بنے۔ محرک یہ تفعیل سے اس میں فاعل ہے، حرکت دینے والا، برانگیختہ کرنے والا، ابھارنے والا۔ طلب الجاہ، جاہ مقام و مرتبے کی طلب پہلے بھی گزر چکا۔ انتشر، انتشار باب افتعال سے ہے، نشر مادہ ہے، پھیلنا، عام ہونا۔ صیت یہ چرچے اور شہرے کو کہا جاتا ہے۔ ذاع صیتہ، اس کا خوب چرچا ہو گیا، اس کی شہرت ہو گئی۔ تو انتشار الصیت خوب آوازہ ہونا، شہرت اور چرچا ہونا، لوگوں میں مشہور اور معروف ہونا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری جو نیت تھی اس کا سبب اور محرک یہ طلب جاہ ہے اور چرچے اور آوازے کا پھیلنا اور عام ہونا ہے، یعنی نیت میں خلوص نہیں تھا۔ فتیقنت انی علی شفا جرف ہار، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں گرتی ہوئی کھائی کے کنارے کھڑا ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں گرتی ہوئی کھائی کے کنارے کھڑا ہوں۔ تیقنت باب تفاعل سے ہے، یقین کرنا، بغیر شک اور شبہ کے پختہ علم ہو جانا۔ شفا کی جمع اشفا آتی ہے، شفا کنارے کو کہا جاتا ہے۔ حرف کل شیء و حدہ، ہر چیز کا کنارہ اور اس کی آخری حد اور باؤنڈری۔ حرف کنارے کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، الگ تھلگ کنارے پر۔ تو شفا جمع اشفا، کنارہ۔ شفا جرف، جرف یہ جیرافتن یا جرفتن کی جمع ہے، را کے فتحہ کے ساتھ یا را کے سکون کے ساتھ جرفتن یا جیرفتن، اس کی جمع ہے جرف، اور دوسری جمع اجرف بھی آتی ہے۔ جرف الجانب الذي اکلہ الماء من حاشیۃ النہر، نہر یا دریا وغیرہ کا وہ کنارہ جسے پانی نے کھوکھلا کر دیا ہو، پانی نے چل چل کے نیچے سے اس کی مٹی کو ختم کر دیا ہو، اسی کو کھائی کہا جاتا ہے۔ جہاں کنارے پر پانی لگنے کی بنا پر مٹی چلی جاتی ہے اور اوپر تھوڑا سا حصہ باقی رہتا ہے، اس کو جرف سے تعبیر کیا گیا، کھائی۔ ہار یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہار یہور ہورن، ہار البناء انہدم۔ ہار البناء کا مطلب ہے عمارت وغیرہ کا منہدم ہو جانا، ڈہ جانا۔ تو ہارن اس میں فاعل ہے، جبکہ ہائرن ہونا چاہیے، تو اسی کی حضرت وضاحت فرما رہے ہیں وَيُقَالُ أَيْضًا ہارن عَلَى الْقَلْبِ كَمَا فِي شَاكِ الصِّلَحِ، کہ ہارن یہ قاعدہ قلب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، جیسا کہ شاک الصلح۔ عربی زبان میں قلب ہوتا ہے کہ بعض حروف کو دوسرے حروف سے بدل دیا جائے یا حروف کو آگے پیچھے کیا جائے، ایک کی جگہ دوسرا حرف لایا جائے، اس کو قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ قلب کوئی عام قیاسی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ سماعی قاعدہ ہے۔ جن جن اسماء میں یہ قاعدہ چلا ہے انہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، عام اپنی طرف سے اس قاعدے کا استعمال ممکن نہیں ہے۔
تو اصل تھا ہارا یہور ہورن ہائر اسم فاعل ہائر، تو حمزہ کو مؤخر کیا گیا، اس کی جگہ را کو لایا گیا، پھر حمزہ یا سے بدل گیا تو ہارن ہاریون یوں ہوا ہاریون۔ تو نکرہ ہونے کی اور غیر مضاف ہونے کی صورت میں یا گر جائے گا تو یوں پڑھا جائے گا ہارن، اور اگر اضافت ہو تو ہاری یا الہاری یوں پڑھا جائے گا۔ اس کی عدد مثال پیش کریں، جیسے شاکی السلاح، تو شاکی بھی اس میں فاعل ہے۔ شاکا یشوکو کے اصل معنی ہوتے ہیں کانٹے لگنا یا کانٹے دار ہونا، جیسے الاسلاک الشائکہ کانٹے دار تارے، باؤنڈری وغیرہ پر جو تاریں لگائی جاتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے ان میں کانٹے ہوتے ہیں، تو ان کانٹے دار تاروں کو الاسلاک الشائکہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے شائک السلاح مضبوط ہتھیاروں والا، مستعد ہتھیاروں والا، تو اس میں بھی قلب ہوا ہے، حمزہ کی جگہ کاف کو لایا گیا، حمزہ کو مؤخر کر کے یا سے بدل دیا گیا تو شاکی ہوا۔ تو ہارا یہور ہورن سے اس میں فاعل ہارن ہوا، ڈہنے والی، گرنے والی۔ تو پوری عبارت کا ترجمہ کیا گیا علی شفا جرف ہارن، گرنے والی کھائی کے کنارے۔ یہ تعبیر ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی آدمی گراوٹ، زوال اور بالکل ہلاک ہونے کے، تباہ ہونے کے قریب ہو۔ قرآن کریم نے بھی دوسرے مقام پر کہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور سورہ توبہ میں کہا ہے عَلَى شَفَا جُرُفٍ ہار، گرتی ہوئی کھائی کے قریب۔ اور بعض علماء نے گھاٹی سے ترجمہ کیا ہے، گرتی ہوئی گھاٹی کے کنارے پر۔ وَأَنِّي قَدْ أَشْفَيْتُ عَلَى النَّارِ إِن لَّمْ أَشْتَغِلْ بِتَلَافِي الْأَحْوَالِ، اور اگر میں نے حالات کی تلافی کی مشغولیت اختیار نہ کی تو میں آگ کے کنارے پہنچ چکا ہوں۔ اشفا یشفی، اشفا اعلیٰ صلہ کے ساتھ قریب ہو جانا، جیسے اشفى المریض علی الموت، مریض مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو اشفیت علی النار، میں آگ کے قریب پہنچ چکا ہوں، آگ کے قریب آ گیا ہوں۔ نارن کی جمع نیران، آگ کو کہا جاتا ہے۔ اشتغل، اشتغال مشغول ہونا، مشغولیت اختیار کرنا۔ تلافی یہ باب تفاعل سے ہے، تلافا یا تلافا، تلافی تدارک کرنا، تلافی کرنا، پہلے جو کوتاہی ہو چکی تھی اس کوتاہی کا تدارک کرنا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ عربی تعبیر ہے ھذا امر لا یتلافا، ھذا امر لا یتلافا، یہ ناقابل تلافی معاملہ ہے۔ تو تلافی الاحوال، حالات کی تلافی اور ان کا تدارک کرنا، اردو میں بھی تلافی استعمال ہوتا ہے۔ فلم ازل اتفکر فیہ مدتا وانا بعد علی مقام الاختیار، تو میں ایک مدت تک اس سلسلے میں مسلسل سوچتا رہا اور میں اب تک مقام اختیار پر تھا۔ لم ازل زال یزال سے ہے، مسلسل ہونا، برابر ہونا، تو لم ازل اتفکر، میں برابر سوچتا رہا۔ مدتن کی جمع مدد، مدت عرصہ، وقت کو کہا جاتا ہے۔ وانا بعد، بعد منقطع الاضافت ہونے کی بنا پر ضمہ پر مبنی ہے، وانا بعد، اور میں اب تک اعلیٰ مقام الاختیار، اختیار کے مقام پر تھا۔ آگے چل کے حضرت بیان فرمائیں گے کہ ان پر جو کیفیات اور احوال آ رہے تھے تو ایک مقام پر پہنچ کر مقام اختیار سے وہ مقام اضطرار کی طرف چلے گئے، یعنی ابھی غور و فکر کرنے اور کوئی اقدام کرنے کا انہیں اختیار ہے، لیکن آگے چل کے ان پر یہ کیفیت طاری ہوگی کہ ان کی زبان بندی ہو جائے گی اور انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی کے مقابل میں یہاں بیان فرما رہے ہیں وَأَنَا بَعْدُ عَلَى مَقَامِ الْاخْتِيَار، میں ابھی تک اختیار کے مقام پر تھا، یعنی کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی رائے اور تجویز سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کر سکتا تھا۔ أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما وأحل العزم يوما،
ایک دن بغداد سے نکلنے اور ان حالات کو چھوڑ دینے کا پختہ عزم کرتا اور دوسرے دن اس عزم کو فسخ کر دیتا۔ صمم تصمیم باب تفعیل سے پختہ ارادہ کرنا، عزم مصمم اسی سے ہے، پختہ عزم۔ عزم یہ مصدر ہے، عزم یعزم عزم، پختہ ارادہ۔ تو اصمم العزم علی الخروج، میں نکلنے کا پختہ عزم کرتا، پختہ ارادہ کرتا۔ مفارقت باب مفعلت سے چھوڑ دینا، خیر بعد کہہ دینا۔ احل حل یحل حلا، کھول دینا، فسخ کر دینا۔ واحل العزم یوما، اور دوسرے دن میں اس عزم کو، اس ارادے کو فسخ کر دیتا۔ یعنی میں شش و پنج میں تھا، ایک دن تو پختہ ارادہ کرتا کہ اس تدریس کو، اس سارے کاروبار کو اور بغداد کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن دوسرے دن پھر اس عزم کو فسخ کرنا پڑتا۔ وَأُقَدِّمُ فِيهِ رِجْلًا وَأُؤَخِّرُ عَنْهُ أُخْرَى، اور میں اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھاتا اور دوسرا قدم پیچھے ہٹا لیتا۔ قدم تقدیم، آگے بڑھانا، رجل پاؤں کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارجل۔ تو ایک قدم آگے بڑھاتا، اؤخر تاخیر سے ہے، پیچھے ہٹانا، مؤخر کرنا۔ تو عنہ اخرى ای رجلا اخرى، دوسرا قدم پیچھے ہٹا لیتا۔ رجل مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کی صفت اخرى لائق ہے۔ تو یہ شش و پنج کو بتلا رہا ہے، پس و پیش کو بتلا رہا ہے کہ کبھی قدم آگے بڑھاتا، عزم مصمم کرتا، اور کبھی پیچھے ہٹا لیتا اور عزم فسخ کر دیتا۔ لا تصفو لی رغبۃ فی طلب الآخرۃ بکرۃ الا ویحمل علیہ جند الشہوۃ حملۃ فیفترها عشیۃ، صبح کے وقت طلب آخرت کی رغبت میرے لیے خالص نہیں ہونے پاتی تھی کہ شام کے وقت شہوت کا لشکر اس پر حملہ، ایسا حملہ کر دیتا کہ اسے پست کر دیتا، اس کو ماند کر دیتا۔ صفا یصفو صفا خالصنا، رغبتن اس کا فاعل ہے۔ بکرتن کی جمع بکر، صبح کا وقت، حال عفوا مفعول فی واقع ہے۔ حمل یحمل حملا علی، حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، حلہ بول دینا۔ جندن کی جمع جنود اور اجناد، لشکر کو کہا جاتا ہے۔ تو جند الشہوت، شہوت کا لشکر۔ شہوتن کی جمع شہوات، خواہشات نفسانیہ۔ حملتن کی جمع حملات، حملہ، دھاوا۔ فیفترها باب افعال اور تفعیل سے ماند کر دینا، سست بنا دینا، کمزور کر دینا۔ عشیتن کی جمع عشایا، شام کے وقت۔ یعنی صبح کے وقت تو پختہ عزم اور پختہ ارادہ ہوتا اور خالص رغبت ہوتی کہ میں طلب آخرت کے لیے کام شروع کروں گا، لیکن شام کے وقت پھر وہی شہوتیں، تعلقات، ان کا جو لشکر تھا، ان کے جو تقاضے تھے، وہ ایسے حملہ آور ہوتے کہ میری پوری ہمت پست ہو جاتی۔ فصارت شہوات الدنیا تجاذبنی بسلاسلها الى المقام ومناد الایمان ینادی الرحیل الرحیل، تو دنیا کی شہوتیں اپنی زنجیروں کے ساتھ مجھے ٹھہرے رہنے کی طرف کھینچنے لگی۔ دنیا کی شہوتیں اپنی زنجیروں کے ساتھ مجھے ٹھہرے رہنے کی طرف کھینچنے لگی، جذب کرنے لگی۔ اور ایمان کا منادی کوچ کوچ کی ندا لگانے لگا۔ جاذب یجاذب مجاذبتاً، کھینچنا، اپنی طرف مائل کرنا۔ سلسلتن کی جمع سلاسل ہے، زنجیر۔ مقام اقامت سے ہے، ٹھہرنا، مقیم ہونا۔ منادی باب مفعلت سے اسم فاعل ہے۔ نادا ینادی مناداتن و نداء، ندا دینا، پکارنا، آواز لگانا۔ الرحیل الرحیل یہ مفعول بہ ہے، برائے تاکید مکرر لایا گیا ہے۔ رحل یرحل رحلا رحیلا ترحالا رحلتا، متعدد مصادر آتے ہیں، کوچ کرنا، کسی جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو جانا، جیسے کہا جاتا ہے فی حلہ و ترحالہ، سفر و حضر میں، تو ترحال سفر کو کہا جاتا ہے اور حل حضر کو۔
فلم يبق من العمر الا قلیل، اس لیے کہ عمر بہت تھوڑی بچی ہے۔ عمر کی جمع اعمار، زندگی۔ یبقا مجزوم ہے، حرف علت گر گیا ہے، قلیل یبقا کا فاعل ہے، عمر بہت تھوڑی بچی ہے۔ وبین یدیک السفر الطویل، اور تیرے سامنے لمبا سفر ہے۔ بین یدی، آپ کے سامنے، سفر کی جمع اسفار، طویل طوال، لمبا دراز۔ وجمیع ما انت فیہ من العمل والعلم ریاء وتخییل، اور جس علم و عمل میں تو لگا ہوا ہے یہ دکھلاوا اور خیال ہے۔ ما کا بیان ہے من العمل والعلم، جس علم و عمل میں تو پڑا ہوا ہے، ریاء، راء یرائی مراعات، و ریاء دکھلاوا، تخیل خیلا اور خیلا، خیل الی خیال ہونا، تو یہ سب ریاکاری اور خام خیالی ہے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَعِدَّ الْآنَ لِلْآخِرَةِ فَمَتَى تَسْتَعِدُّ، تو اگر تو نے ابھی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی تو کب کرے گا؟ استعد، استعداد، تیاری کرنا۔ الآن، ابھی، اس وقت۔ وَإِن لَمْ تَقْطَعِ الْعَلَائِقَ هَذِهِ، وَإِن لَمْ تَقْطَعِ الْآنَ هَذِهِ الْعَلَائِقَ فَمَتَى تَقْطَعُ، اور اگر تو نے ابھی یہ تعلقات منقطع نہیں کیے تو کب کرے گا؟ تو یہ ایمان کا منادی یہ ندا لگا رہا تھا، تو گویا کہ اندر سے جذبہ اور داعیہ ان کو برانگیختہ اور ابھار رہا تھا کہ اس ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آخرت کی تیاری کی، دل کی دنیا کو بنانے کی فکر کرو۔ تو اسی شش و پنج میں حضرت جی رہے تھے۔ آگے مزید یہ قصہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر اعتبار سے اس کو سمجھنے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔